والخاشعين والخاشعات والمتصدقين إن المسلمين والصائمين والحافظين والمسلمات والحمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان والحافظين عورتیں فروجهم اور ایمان والحافظات والے اور والذاكرين ایمان الله والیاں كثيرا اور والذاكرات فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ شان نزول: حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کے 10 مراتب۔ اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو 10 مراتب بیان ہوئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ نمبر 2، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا۔ نمبر 3، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادات پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا۔ نمبر 4، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں۔ نمبر 5، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے اور مصائب و آلام میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا۔ نمبر 6، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادات میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی۔ نمبر 7، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ نمبر 8، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں، اور جس نے ہر مہینے ایام 20 یعنی قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے۔ نمبر 10، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جبکہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی اور انکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے میں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے میں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔